السلام علیکم ناظرین، اس قسط کے آغاز میں علی جگ ارطغرل کو کہتا ہے یہاں وہ نظام تبدیل کر سکتا ہے جو مجھ سے بڑا ہو، کیا تم مجھ سے بڑے ہو؟ ارطغرل صاحب کہتے ہیں انصاف علی جگ، انصاف حقدار کو اس کا حق دلا دیتی ہے، میں نے اپنا حق واپس لے لیا ہے۔ علی جگ کہتا ہے ہمارے درمیان معاہدہ ہوا تھا ارطغرل، اس معاہدے کے مطابق میں نے تمہارا قبیلہ اور تمہارا خیمہ تمہیں واپس کر دیا تھا۔ ارطغرل صاحب کہتے ہیں اور میں نے تمہیں کہا تھا کہ میں اپنا حق اپنی تلوار سے لے لوں گا، کیونکہ تلوار سے فتح کی ہوئی چیز تلوار سے ہی حاصل کی جا سکتی ہے۔ اگر تم یہاں لڑائی کرنے کے لیے آئے ہو تو میں تیار ہوں۔ علی جگ کو سوچنے کے بعد کہتا ہے جس طرح ہم نے پوری دنیا کو فتح کیا ہے اس طرح تو نے اپنا عہدہ بھی حاصل کر لیا ہے۔ تم نے ایک عقاب کی طرح اپنے گھونسلے کی حفاظت کی ہے، اس طرح کے سردار کی ہمیں ضرورت ہے۔ ارطغرل سوگت نے ہماری قسمتیں ایک کر دی ہیں، جس طرح تمہیں سوگت ضروری ہے اس طرح ہمیں اس کی سلامتی اور حکمرانی ضروری ہے، اس لیے یہ میں ماننے کے لیے تیار ہوں کہ اب سے تم سردار اعلیٰ ہو، لیکن میری ایک شرط ہے۔ ارطغرل صاحب کہتے ہیں کیا تمہاری شرط ہے؟ علی جگ کہتا ہے ہم پہلے کی طرح ٹیکس حاصل کریں گے۔ ارطغرل صاحب کہتے ہیں مجھے قبول ہے، میں نے تم سے کیے گئے تمام وعدے پورے کیے ہیں، میں نے صندوق اور سلطان کیج کا اس کو تمہارے حوالے کیا تھا، لیکن تم نے میرے ساتھ کیے گئے معاہدہ کا فائدہ اٹھایا ہے، اس لیے تم نے صندوق بھی کھو دیا ہے اور سلطان کیج کا اس کو کھو دیا ہے، اب تم کیا کرو گے؟ علی جگ کہتا ہے میرے سپاہی ان کو تلاش کر رہے ہیں اور میں بھی ان کے ساتھ شامل ہو جاؤں گا، میں برکیہا کے لوگوں کو ڈھونڈ لوں گا، میں صرف شکاریوں کو ہی نہیں تلاش کروں گا بلکہ ان کی مدد کرنے والوں کو بھی تلاش کروں گا، پھر انہیں پتہ چل جائے گا کہ شکاری کون ہے۔ ارطغرل صاحب کہتے ہیں محتاط رہنا علی جگ، کیونکہ ہر شکاری کرنے والے کے اوپر ایک شکار ہوتا ہے اور شکار کے اوپر ایک عقاب ہوتا ہے جو اس پر حملہ کرنے کے لیے ہر وقت تیار رہتا ہے۔ یہ سن کر علی جگ مسکرانے لگتا ہے۔ دوسری طرف غار میں ببولت کہتا ہے میں دن رات تم پر تشدد کروں گا، تمہاری چیخیں نکلواتا رہوں گا، اب مجھے سیدھی طرح بتاؤ کہ وہ خط کہاں ہے جو تم اپنے باپ کی طرف لے کر جا رہے تھے؟ سلمان کہتا ہے ارباستی تم میرے بابا سے کتے کی طرح ڈرتے ہو، فکر مت کرو وہ تمہیں ڈھونڈ لیں گے، تم انہیں صرف ایک بار دیکھو گے اور پھر کسی کو نہیں دیکھو گے۔ ببولت ہنستے ہوئے کہتا تمہارا باپ جو کتے کی طرح بھاگ گیا ہے، اگر تم نے اب منہ نہ کھولا تو میں تمہیں قبیلے واپس بھیج دوں گا، لیکن مردہ حالت میں۔ سلمان کہتا تم جیسے غدار کے ہاتھوں مرنا میرے لیے شہادت کا مقام ہے، تو سوچو مت، مجھے فوراً مار دو، میں اپنی جان دے دوں گا لیکن تمہیں راز نہیں بتاؤں گا۔ ببولت کہتے اچھا تو یہ بات ہے، تو پھر دیکھتے ہیں کہ تم کتنے بہادر ہو جب میں تمہارا منہ شیر کے منہ میں ڈالوں گا۔ دوسری طرف سوگت سے علی جگ جا چکا تھا، اتنے میں گھنٹی والا یعنی درگیوس اندر داخل ہوتا ہے اور کہتا ہے آپ نے مجھے بلایا تھا حضور۔ ارطغرل صاحب کہتے ہیں گھنٹی والے تم نے ہمارے لیے بہت اچھے کام کیے ہیں، اب تم انعام کے حقدار ہو۔ ارطغرل صاحب درگیوس کو سونے کے سکوں والی ایک تھیلی دیتے ہیں، درگیوس آ کے ہاتھ پر آتا ہے تو اس کے ہاتھ پر پٹی بندھی ہوتی ہے۔ ارطغرل صاحب پوچھتا ہے گھنٹی والے یہ تمہارے ہاتھ پر کیا ہوا ہے؟ درگیوس کہتا ہے یہ ایک بدقسمت حادثہ ہوا ہے حضور، یہ ابلے پانی سے جل گیا ہے۔ ارطغرل صاحب کہتے ہیں تو پھر حکیم ہرتک کو اس کا معائنہ کرنے دو۔ یہ کہہ کر ارطغرل صاحب اس کی پٹی کھولنے لگتے ہیں۔ اسی دوران درگیوس کے ذہن میں وہ خیال آتا ہے جس میں وہ اورانوس کو کہتا ہے اگر ارطغرل کو پتہ چل گیا کہ میرا ہاتھ صندوق کے جلے ہوئے مادے سے جلا ہے تو میں شک میں آ سکتا ہوں، تم میرے ہاتھ پر ابلتا ہوا پانی ڈال دو اورانوس۔ پھر اورانوس درگیوس کے ہاتھ پر ابلا ہوا پانی ڈال دیتا ہے۔ حکیم ہرتک معائنہ کرنے کے بعد کہتا ہے گھنٹی والے تم پریشان مت ہو، میں تمہارے لیے ایک بہترین مرہم تیار کروں گا۔ پھر درگیوس شکریہ ادا کر وہاں سے چلا جاتا ہے۔ درگیوس کے جانے کے بعد ارطغرل صاحب حکیم ہرتک سے پوچھتے ہیں کہ اس کا ہاتھ واقعی ابلے پانی سے جلا ہے؟ حکیم ہرتک کہتا ہے جی حضور مجھے ایسا محسوس ہوا ہے۔ ارطغرل صاحب کہتے ہیں ہم پتہ لگائیں گے کہ ان سارے واقعات میں اس کا کیا ہاتھ ہے، ہم اس پر نظر رکھیں گے۔ اتنے میں بامسی پریشان حالت میں اندر داخل ہوتا ہے اور کہتا ہے سردار باہر چین میں آئے۔ یہ کہہ کر وہ باہر چلے جاتے ہیں۔ باہر آ کر ارطغرل صاحب سلمان کا گھوڑا دیکھ کر کافی پریشان ہو جاتے ہیں۔ بامسی کہتے ہیں یہ ہمارے گشت والے سپاہیوں کو ملا تھا اور وہ ترگت کے پاس لے گئے۔ بامسی کہتا ہے یہ وہ فرمان ہے سردار۔ ارطغرل صاحب کہتے ہیں بامسی یہ کافی نہیں ہے، ہمیں جلد سلمان کو تلاش کرنا ہوگا۔ حکیم ہرتک پوچھتا ہے یہ کون کر سکتا ہے سردار؟ ارطغرل صاحب کہتے ہیں یہ وہ کر سکتا ہے جو نہیں چاہتا تھا کہ یہ فرمان گلداروں تک پہنچے۔
پھر ارطغرل صاحب وہ فرمان حکیم ہرتک کو دیتے اور کہتے ہیں اسے گلدارہ تک پہنچا دے اور یہ واقعہ قبیلے والوں کو نہ بتائیں۔ یہ کہہ کر ارطغرل صاحب وہاں سے روانہ ہو جاتے ہیں۔ دوسری طرف غار میں سلمان پر شدید تشدد کیا جا رہا تھا اور درد کی وجہ سے وہ چیخ رہا تھا۔ بہادر کہتا ہے یہ بہت ضدی ہے۔ ببارک کہتا ہے یہ میرے شدید تشدد کے سامنے زیادہ دیر ٹک نہیں سکتا، میں نے اس طرح کے لوگوں کا بہت منہ کھلوایا ہے۔ دوسری طرف ارطغرل صاحب ترگت کے پاس پہنچ جاتے ہیں۔ ارطغرل صاحب پوچھتے ہیں کیا تمہیں کچھ ملا؟ ترگت کہتے ہیں انہوں نے سلمان کے ساتھ جانے والے سپاہیوں کو شہید کر دیا ہے اور نشانات غاروں کی طرف جا رہے ہیں۔ ارطغرل صاحب کہتے ہیں وہ سلمان کا منہ کھلوانے کی کوشش کریں گے ترگت، ہمیں فوراً سلمان کو تلاش کرنا ہوگا اس سے پہلے کہ وہ اسے مار دیں۔ دوسری طرف غار میں سلمان بے ہوش پڑا تھا۔ ببارک کہتا ہے نمک والا پانی اس کے زخموں پر ڈالو، جلن اسے ہوش میں لے آئے گی۔ ببارک کہتا ہے بتاؤ مجھے وہ فرمان کہاں ہے؟ سلمان کہتا ہے ارطغرل صاحب نے تم جیسے غداروں کو کچلا ہے، وہ تمہیں بھی یقیناً کچلے گا۔ پھر ببارک اپنے آدمی کو اشارہ کرتا ہے چلو تمہارے سر کے زخموں پر گرم لوہے کی ٹکور کرتے ہیں، ہو سکتا ہے کہ تم اس سے بول پڑو۔ سلمان اپنی زبان کو جلا لیتا ہے۔ ببارک کہتا ہے اس پاگل آدمی نے یہ کیا کیا ہے؟ بہادر کہتا ہے اس نے خاموش رہنے کے لیے اپنی زبان کو جلا دیا ہے سردار۔ دوسری طرف ارطغرل صاحب کا قافلہ ایک جگہ رک جاتا ہے، گھوڑے سے اتر کر وہ پیدل چلنے لگتے ہیں۔ دوسری طرف غار میں بہادر کہتا ہے اب یہ بول نہیں سکتا۔ ببارک کہتا ہے اچھا تو یہ بات ہے۔ ببارک کھڑا ہو جاتا ہے اور اپنی تلوار نکالنے لگتا ہے۔ چہرہ دکھانے کے بعد ببارک کہتا ہے جو ایک بار الپاسی کا چہرہ دیکھ لیتے ہیں پھر وہ کسی اور کا چہرہ نہیں دیکھتے۔ یہ دیکھ کر سلمان سخت غصے میں آ جاتا ہے۔ کائی قبیلے میں سرجان خاتون کلینی اٹھا کر جانے ہی لگتی ہے تو اچانک اس کی طبیعت خراب ہو جاتی ہے۔ اتنے میں ہما والدہ وہاں پہنچ جاتی ہے اور کہتی ہے کیا ہوا ہے بیٹی؟ سرجان خاتون کہتی ہے والدہ میں ٹھیک ہوں، پتہ نہیں میرے دل کو کچھ ہوا ہے۔ ہما خاتون اسے پانی دیتی ہے۔ سرجان خاتون پانی پینے کے بعد کچھ سوچنے لگ جاتی ہے۔ دوسری طرف ارطغرل صاحب اور اس کے سپاہی غار میں پہنچ جاتے ہیں۔ ببارک اور اس کے آدمی وہاں سے چلے جاتے ہیں جبکہ سلمان شہید ہو چکا تھا۔ ارطغرل صاحب بہت دکھی ہو جاتے ہیں اور رونے لگتے ہیں۔ پھر ارطغرل صاحب اپنے سپاہیوں کو کہتے ہیں اس نے بہادری سے اپنی جان دی ہے، اب ہمارا فرض ہے کہ اس کے ایک خون کے قطرے سے اس کا انتقام لیا جائے۔ دوسری طرف عمر قبیلے کا منظر دکھایا جاتا ہے۔ علی جب کہہ رہا تھا تم گلداروں کو بیٹے کا منہ نہ کھلوا سکے، سوگت نے تمہیں بلا دیا ہے کہ تم الپاستی ہو۔ ببارک کہتا ہے اس نے خاموش رہنے کے لیے اپنی زبان جلا دی تھی اور میں کیا کرتا، سوگت نے تو تمہیں بھی بلا دیا ہے کہ تم علی جگ ہو، حتیٰ کہ ارطغرل نے تمہاری نافرمانی کی لیکن تم نے کچھ بھی نہیں کیا۔ علی جگ کہتا ہے آپ کے اندر آگ بھی جل رہی ہو تو آپ کو دھوئیں کو باہر نہیں نکالنا چاہیے ورنہ دشمنوں کو اندازہ ہو جائے گا۔ ببارک کہتے ہیں اگر یہ آگ ارطغرل کو نہ جلا سکی تو یہ آگ ہمیں جلا دے گی کمانڈر۔ علی جگ کھڑا ہو جاتا ہے اور کہتا ہے ارطغرل نے ہمارے ساتھ کھیل کھیلا، اب ہم اس کے ساتھ کھیل کھیلیں گے اور اندر سے وار کریں گے۔ ببارک کہتا ہے یہ ممکن نہیں ہے کیونکہ ارطغرل کے تمام سپاہی اس کے ساتھ وفادار ہیں۔ علی جگ کہتا ہے وہ ہماری نہیں سنیں گے بلکہ اپنی عورتوں کی سنیں گے۔ ارطغرل کے خاص آدمی کون کون ہیں؟ ببارک کہتا ہے ارطغرل کے خاص آدمی حکیم ہرتک، بامسی اور ترگت ہیں۔ علی جگ کہتا ہے تو ٹھیک ہے، تم سرما کی ڈیوٹی لگاؤ، باقی تم اچھی طرح سے جانتے ہو کہ تمہیں کیا کرنا ہے۔ اب تم کائی قبیلے جا کر ارطغرل صاحب سے افسوس کرنے جاؤ، آخر تمہارے سردار اعلیٰ کا بھتیجا فوت ہوا ہے۔ علی جگ کہتے ہیں برقی خان کے لوگوں نے ہمارے اندر گھس کر یہ کھیل کھیلا ہے، اب میں انہیں تلاش کروں گا۔ یہ کہہ کر علی جگ وہاں سے چلا جاتا ہے اور یہاں پر اس قسط کا اختتام ہو جاتا ہے۔ ناچ نہ جائے گھنٹیرا نہ تو ایک خان بدوش قبیلے سے تعلق رکھتا تھا، اس کے ماں باپ دوسرے خانہ بدوش قبیلے سے اس کی دلہن یہاں کر لائے تھے۔ ایک کار دستوں تھا کہ وہ دلہن کے بدلے جتنا پیسہ اس کی ماں باپ کو ادا کرتے، دلہن کو اتنا پیسہ کما کر سسرال والوں کو واپس کرتے ہوئے ہتھوں کی دلہن کا مئی کا سال آئے 10-12 دن ہو گئے تو ساس نے اس سے کہا بس نیکی ضائع نہیں جاتی، صدیوں پرانی بات ہے۔
ہندوستان پر اس وقت کی راجہ مہاراج حکومت کیا کرتا تھے۔ ایک ہندو راجے نے بہت سے ملکوں پر قبضہ کیا ہوا تھا۔ وہ ایک ظالم بادشاہ تھا، بات بات پر وزیروں کو قتل کر دیا کرتا تھا۔ اس کا ایک وزیر ایک عقل مند اور رحم دل شخص تھا۔ وہ راجا سے نیک سلوک کرتا تھا اور ان کی مدد بھی کرتا تھا۔ وہ ایک مرتبہ دریا کی دوسری طرف جانے کے لیے دریا پر پہنچا تو اس نے دیکھا کہ ایک ملاح نئی کشتی اس کے استقبال کے لیے موجود ہے۔ جب وہ دوسری طرف پہنچا تو وزیر نے دیکھا کہ بادشاہ کے ہر کاری کشتی پر قبضہ کرنے کے لیے تیار کھڑا ہے۔ وزیر نے ملاح کی کشتی ان سے بچا لی تو وہ وزیر کا شکریہ ادا کرتے ہوئے واپس لوٹ گیا۔ کچھ عرصے بعد کسی نے اس مسئلے پر وزیر کے خلاف بادشاہ کے کان بھرنا شروع کر دیے۔ بادشاہ تو پہلے ہی موقع کی تلاش میں تھا کہ کسی طرح وزیر سے بدلہ لے۔ کچھ عرصے بعد دوسرے بادشاہ نے اسے سفید ہاتھی کا تحفہ دیا تھا۔ وہ بچہ تھا مگر اب جوان ہو گیا تھا۔ بادشاہ برما اپنے وزراء اور دریاؤں کے اسے دیکھنے گیا۔ تمام باری اور وزراء اس کی تعریف کر رہے تھے۔ بادشاہ وزیر سے انتقام لینے بھولا تھا۔ اس نے وزیر سے کہا، مجھے اس ہاتھی کا ٹھیک وزن بتاؤ ورنہ تمہیں قتل کر دیا جائے گا۔ 10 دن کی مہلت ہے۔ وزیر بہت پریشان ہوا اور مختلف تدابیر کا سوچنے لگا مگر کچھ سمجھ نہ آیا تھا۔ وہ پریشانی کے عالم میں دریا کی طرف نکل گیا اور وہاں بیٹھ کر سوچ و بچار کرنے لگا۔ اسی دوران وہیں کشتی والا بزرگ اس کے پاس آیا اور جھک کر سلام کیا۔ وزیر کو پریشان دیکھ کر پوچھا، وزیر محترم کیا بات ہے، آپ پریشان لگ رہے ہیں؟ ہاں بزرگوں، بادشاہ نے ایک الجھن میں ڈال دیا ہے۔ 10 دن کی مہلت تھی، آج 8واں دن ہے۔ اگر جواب نہ دیا تو میری گردن اڑ جائے گی۔ وہ الجھن کیا ہے؟ شاید میں کچھ مدد کر سکوں۔ بات یہ ہے کہ بادشاہ کے پاس ایک سفید ہاتھی ہے۔ وہ اس کا وزن بتانے کا کہہ رہا ہے۔ وزیر، میری گردن، یہ تو کوئی مسئلہ ہی نہیں، چٹکی بجتے ہی حل ہو گیا ہے۔ آپ کا مسئلہ میری جان کی بنی ہے، آپ چٹکی بجاتے مسئلہ حل کر رہے ہیں۔ وزیر نے حیرت سے کہا، جب محترم آپ کل ہاتھی لائیں اس کی کشتی پر اٹھا کر دریا میں اتارتے ہیں، جتنی کشتی پانی کے اندر جائے گی اس پر نشان لگائیں گے، پھر اتنے وزن کے پتھر کو نشان تک کشتی پانی میں جا کر ڈال کر وزن کر لیں۔ وزیری گاڑے وزن کی سمجھ میں ساری بات آ گئی۔ اگلے دن وہ ہاتھی کو دریا کے کنارے لایا، اسی کشتی میں سوار کر کے دریا میں لے جا کر کشتی پر نشان لگا دیا۔ پھر اس نشان تک پتھر ڈال کر وزن کیا گیا۔ پھر ان پتھروں کا وزن کیا اور بادشاہ کو بتا دیا۔ اب بادشاہ حیران ہو کر یہ کیسے ممکن ہے، جب اسے بتایا تو بہت خوش ہوا۔ ایک نیکی کا یہ صلہ دیا ہے، جبکہ اس وزیر نے بہت سی معاملات میں بادشاہ کی رہنمائی کی تھی اور اپنی غلطی کا اعتراف کیا۔ نیکی کا دریا میں ڈال۔ وزیر نے ملاح کے ساتھ نیکی کی اور ملاح نے نیکی کر کے اس کی جان بچائی۔ اللہ تعالی ہمیں نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ لالچ کی سزا۔ ایک مرتبہ کا ذکر ہے کہ ایک غریب لکڑہارے کو جنگل میں لکڑیاں کاٹتے ہوئے درخت کے جھنڈ میں کوئی چیز نظر آئی۔ اس کے قریب جا کر دیکھا تو وہ پتھر کا ایک بت تھا۔ لکڑہارے نے اس
پتھر کو ہٹایا تو ایک چھوٹا سا سوراخ نظر آیا۔ لکڑہارے نے سوراخ کے ارد گرد سے مٹی ہٹائی تو اسے ایک بہت بڑا خزانہ نظر آیا۔ لکڑہارے اتنا بڑا خزانے کو تنہا نہیں اٹھا سکتا تھا، چنانچہ اس کو ڈھانپ کر واپس اپنے گھر کی طرف چل دیا۔ راستے میں اس کی ملاقات ایک سوداگر سے ہوئی جو کہیں سے اپنا مال فروخت کر کے آ رہا تھا۔ اس کے ہمراہ 6 اونٹ تھے۔ لکڑہارے نے سوداگر سے کہا، مجھے جنگل میں بہت بڑا خزانہ ملا ہے اور میں تمہیں صرف ایک شرط پر اس جگہ لے جاؤں گا۔ سوداگر نے بڑی صبر سے کہا، جلدی بتاؤ، میں تمہارا ہر شرط ماننے کو تیار ہوں۔ لکڑہارے نے کہا، جتنے اونٹ اس خزانے میں سے بھرو ان میں سے آدھے مجھے دے دو۔ سوداگر جھٹ سے بولا، میں تمہیں آدھے اونٹ دے دوں گا، تم مجھے وہاں لے چلو۔ لکڑہارا رضامند ہو گیا اور اس جنگل میں لے گیا۔ لکڑہارے نے سوداگر کو خزانے کی جگہ دکھائی اور سارے اونٹ پر خزانہ لاد دیا۔ اس جگہ سے ایک چھوٹی سی ڈبی میں قیمتی لال بھی ملا جو لکڑہارے نے اپنی جیب میں رکھ لیا۔ جیسا ہوا تھا، سوداگر نے خزانے کے 3 اونٹ لکڑہارے کے حوالے کر دیے۔ کچھ دور جا کر سوداگر کو خیال آیا کہ خواہ بخود نصف حصہ لکڑہارے کو دے دیا، اگر اسے کم اونٹ بھی دیتا تو یہ مان جاتا۔ یہ سوچ کر اس نے لکڑہارے سے کہا، اے پیارے لکڑہارے، بے شک میں نے تمہیں آدھا حصہ اونٹ دے دیے ہیں، مگر آپ کے لیے تو 2 اونٹ بھی کافی ہیں۔ اگر آپ مجھے 1 اونٹ مزید دے دو تو آپ کی مہربانی ہوگی۔ لکڑہارے نے کہا، جناب، آپ 1 اونٹ مجھ سے لے سکتے ہیں، میرے لیے تو 2 بھی کافی ہیں۔ سوداگر نے اونٹ ملنے پر اس کا شکریہ ادا کیا، مگر لالچ نے اسے چین نہ لینے دیا۔ تھوڑی دور جانے کے بعد سوداگر پھر لکڑہارے سے کہا، بابا جی، آپ تو دور اندیش آدمی ہیں اور میں ٹھہرا دنیا کی کتا، باقی 2 اونٹ بھی مجھے دے دیں، میری چھوٹی بچے ہیں، آپ کو دوا دیں گے۔ لکڑہارے نے کہا کہ میرے بھائی، اگر میں نے تمہیں باقی کے 2 اونٹ بھی دے دیے تو میرے پاس کیا جائے گا؟ سوداگر نے جواب دیا، میں آپ کو کچھ رقم دیتا ہوں، یہ آپ کے لیے کافی ہوگی۔ لکڑہارے نے وہ 2 اونٹ بھی سوداگر کو دے دیے۔ سوداگر میں لالچ کی تنہا ابھی بھی ختم نہ ہوئی تھی۔ اس نے سوچا کہ کیوں نہ لکڑہارے سے وہ رقم بھی واپس لے لے اور جنگل میں دفن باقی خزانہ بھی حاصل کر لیا جائے۔ یہ سوچ کر وہ خزانے کے 6 اونٹ اپنے نوکر کو دے کر خزانے کی تلاش میں جنگل میں نکل گیا۔ خاصی دیر تک تلاش کرنے کے بعد بھی اس کا خزانہ نہ ملا تھا۔ ہار کر وہ ایک درخت کے نیچے بیٹھ گیا کہ ایک شیر ادھر نکلا۔ سوداگر بھائی بھاگنے کی کوشش کی، مگر شیر نے ایک ہی چھلانگ لگا کر سوداگر کو دبوچ لیا اور اس کے ٹکڑے کر دیے۔ سوداگر کا لالچ اس لیے ڈوبا جس سے اس کی جان چلی گئی اور اس کا مال و اسباب بھی دنیا میں ہی رہ گیا۔ پرانا جوتا۔ ہم اپنی ایک رشتہ دار خاتون کی عیادت کے لیے کھیریا کینٹ آئے تھے۔ وہ ہسپتال میں تنہا جنگی شدید وارڈ میں زیر علاج تھی، جہاں مریض کے علاوہ کسی کو زیادہ دیر ٹھہرنے کی اجازت نہیں تھی۔ یہاں میجر رینج کے فوجی افسروں کے لیے بہت خوبصورت
پگھلے تھے۔ ہر بنگلے میں وسیع لان رہائش کمرے، ان کے پیچھے سرسبز گرمی کے دن تھے۔ ہم لائن میں درخت کی ٹھنڈی چھاؤں تلے پر کرسیوں پر بیٹھ گئے۔ کچھ دیر آرام کے بعد میں اس خوبصورت علاقے کو دیکھنے کے لیے گھر سے باہر نکلا۔ گھر کے سامنے چھوٹی سی سڑک کے پاس پارے گرین بلیٹ نظر آ رہی تھی۔ پھر ایک چھوٹا سا نالہ تھا۔ نالے کے پارے گھنے درختوں کی قطار میں ایک اور گرین بلیٹ تھی۔ پھر یوناک ٹریکٹر تھا۔ یوناک ٹریکٹر کے ساتھ ایک چھوٹی سی ٹرین کی پٹری تھی جو اس وسیع پارک کو گھیروں ہوتی تھی۔ پارک میں بچوں کے لیے بہت سے جھولے لگے ہوئے تھے۔ ایک جگہ خوبصورت پنجروں میں طوطے، کبوتر، خرگوش اور جل مرغیاں تھیں۔ وہ چھوٹی ٹرین بھی کھڑی تھی جس کی پٹری پارک کے گرد کسی ہال کی طرح نظر آ رہی تھی۔ یہ ٹرین شاید بچوں کے پارک کی سیر کرواتی تھی۔ اس وقت دوپہر تھی اور پارک میں میرے سوا کوئی نہیں تھا۔ ہر طرف ایک سر انگیز خاموشی کا راج تھا۔ کبھی کبھی کسی پرندے کی آواز خاموشی کی اثر کو توڑ دیتی اور پھر سناٹا چھا جاتا۔ میں نالے کے پل کو پار کر کے گرین بلیٹ کے کنارے بچھی کرسی پر بیٹھ گیا۔ ٹھنڈی ہوا کے جھونکے سے مست ہو کر میں نے کرسی کی ٹریک پر سر رکھ کر آنکھیں مون لیں اور مجھے اونگ آ گئی۔ پھر ٹرین کے انجن کی چک چک سے میری آنکھ کھل گئی۔ دوپہر ہو گئی تھی۔ ٹرین بچوں کے لیے پٹری پر رواں تھی۔ جہاں پہلے خاموشی کا راج تھا وہاں میلے کا سماں تھا۔ جھولوں کے آس پاس بچوں کی ہجوم لگا تھا۔ میدان کے وسط میں میری نظر ایک نوجوان کھلاڑی پر پڑی۔ وہ خوبصورت اسپورٹس شرٹ اور لانگ نیکر پہنے ہوا تھا۔ بچوں میں قیمتی جوگر نظر آ رہے تھے۔ وہ ہاتھوں میں فٹ بال تھامے ہوئے تھے۔ ایک لمحے کو میرا دل چاہا کہ اس نوجوان سے بات کروں، مگر پھر اپنا معمولی کپڑوں اور پرانے جوتوں کو خیال کر کے میں رک گیا۔ اپنی خستہ حالت دیکھ کر میں احساس کمتری کا شکار ہو گیا اور ایک قدم بھی آگے نہ بڑھ سکا۔ پھر اچانک وہ نوجوان کھلاڑی مجھے اپنی طرف آتے نظر آیا۔ جب وہ کچھ قریب آیا تو مجھے اس کی حالت کچھ عجیب سی لگی۔ پھر وہ میرے پاس آ کر رک گیا۔ میں نے دیکھا اس کے دونوں پاؤں ٹھہرے تھے۔ یہ فٹ بال تمہارا ہے؟ میں نے یوں اس سے بات کرنے کے لیے پوچھ لیا، مگر وہ اسپاٹ چہرے اور بے تاثر نظر سے سمجھا دیکھتے رہا، کوئی جواب نہ دیا۔ میں نے پھر اپنا سوال دہرایا۔ وہ چند لمحے خاموشی سے مجھے دیکھتا رہا، پھر بولا، ہاں میں سمجھ گیا، دونوں پاؤں کے علاوہ ذہن بھی غیر متوازن تھا۔ وہ بات کو مفہوم دیر سے سمجھتا تھا۔ تمہارا ساتھی کھلاڑی نظر نہیں آ رہا؟ میں نے پھر پوچھا۔ کچھ ٹھہر کر اس نے گراؤنڈ کی طرف اشارہ کیا اور بولا، وہ وہاں ہے، مگر میں نے دیکھا گراؤنڈ میں کوئی کھلاڑی بھی نہیں۔ تو
پھر اچانک اس نے بچوں کی طرف للکاری ماری اور گراؤنڈ کی طرف بھگایا، مگر ابھی چند قدم ہی بھاگا تھا اس کے پاؤں آس پاس میں الجھنے اور وہ منہ کے بل گر پڑا۔ فٹ بال اس کے ہاتھوں میں سے چھوٹ گیا۔ میں آگے بڑھ کر اٹھایا، اس کے فٹ بال اسے دیا اور وہ اٹھتے چلتا گراؤنڈ کی طرف چل پڑا۔ میں چند لمحے اسے جاتا دیکھتا رہا، پھر میری نظر اپنے لباس سے ہوتی ہوئی اپنے قدموں پر جم گئی۔ میرے پاؤں میں جوتے پرانے تھے، مگر شکر الحمدللہ میرے پاؤں صحیح تھے۔ ختم طائی کا آثار۔ عرب میں اسلام سے پہلے جہاد ہر طرح برائیاں ہی برائیاں تھیں۔ وہاں کچھ اچھے لوگ بھی تھے، جن میں سے ایک خاتم بھی تھا۔ خاتم کے بارے میں بے شمار کہانیاں بیان کی گئی ہیں، جن میں سے اگر مبالغہ نکال بھی دیا جائے تو پھر بھی حقیقت یہی ہے کہ خاتم کی سخاوت صرف المثل ہے۔ اسلام میں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی سخاوت مثالی ہے۔ ان کے بارے میں بے شمار واقعات مشہور ہیں۔ یہ حقیقت ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے مال وزر اور عطیہ و سخاوت کی وجہ سے اسلام میں بڑی سہولت پیدا ہوئی۔ خاتم کے تعلق طے نامی کے ایک قبیلے سے تھا، اس کی نسبت سے اسے خاتم طائی کہا جاتا ہے۔ وہ یمن کا حکمران تھا۔ یمن کا علاقہ عرب سے جڑا ہوا تھا۔ عرب پرانے دنوں نوفل نامی بادشاہ کی حکومت تھی۔ وہ خاتم کی سخاوت اور علاقے میں مقبولیت سے بہت پریشان تھا۔ اس کی سخاوت سے زمین کے لوگوں ہی فائدہ نہیں اٹھاتے تھے، بلکہ اس تک پہنچنے جانے والے ہر شخص اسی کی سخاوت سے فائدہ اٹھا سکتا تھا۔ بہت سے لوگ مخصوص اس کے امتحان لینے ہی اس کے پاس چلے جاتے اور وہ ہمیشہ ہر امتحان میں کامیاب ہوئے۔ ایک مرتبہ کسی کو معلوم ہوا کہ خاتم طائی کے ذاتی استعمال کا گھوڑا بہت قیمتی ہے، کیوں نہ وہ بہت سے لوگ اس کے امتحان لینے میں خاتم طائی کی ذاتی استعمال کا گھوڑا بہت قیمتی ہے، کیوں نہ وہ حاصل کر جائے۔ چنانچہ ایک شخص اس کے امتحان لینے پہنچ گیا۔ خاتم اس روز شکار کرنے کے لیے نکلا ہوا تھا۔ اتفاق سے اسی روز شکار بھی نہ ملا۔ جب وہ واپس پہنچا تو اسے معلوم ہوا کہ کوئی مہمان اس کا انتظار کر رہا ہے، تو اس نے اپنے ملازمین سے کھانا تیار کرنے کا حکم دیا۔ ایک ملازم نے کہا، سرکار، آج کھانے میں گوشت کا سالن نہیں بن سکے گا کیونکہ تازہ گوشت نہیں ہے۔ خاتم کو غیرت اس بات کو گوارا نہ کر سکی تھی کہ اس کے دسترخوان پر مہمان کے لیے گوشت کا سالن بھی نہ ہو۔ اس نے کہا، آج ہمارا محبوب گھوڑا ہی ذبح کر کے پکا لیا جائے۔ یہ فیصلہ ہوا۔ شدید دکھ بھی ہو رہا تھا، مگر اس کے سوا کوئی چارہ بھی نہ تھا۔ شاید گھوڑا ذبح کر لیا جائے، فیصلہ ہوا۔ شدید دکھ بھی ہو رہا تھا، مگر اس کے سوا کوئی چارہ بھی نہ تھا۔ کھانا تیار ہوا۔ خاتم نے اپنے مہمان کی تواضع میں کوئی کسر نہ چھوڑی تھی۔ مہمان بھی بہت خوش تھا۔ صبح جب مہمان کے جانے کا وقت ہوا تو مہمان نے رخصت ہوئے قبل اس کی مہمان نوازی کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا کہ اس نے خاتم کی سخاوت کی
بڑی شہرت سنی ہے۔ اگر وہ اپنا پسندیدہ گھوڑا بھی عنایت کر دے تو بڑی بات ہوگی۔ خاتم اس کی یہ بات سن کر کچھ افسوس ہوا، مگر پھر کہنے لگا، میرے معزز مہمان، یہ معاش اگر آپ گزشتہ سال سے پہلے ہی کر دیتے تو آپ کی تعمیر ضرور کرتا، مگر اب یہ ممکن نہیں ہے کیونکہ میرا پسندیدہ گھوڑا اب آپ کے پیٹ میں پہنچ چکا ہے۔ اس کے ساتھ ہی اس نے سارا مجبوری بتائی اور اس کے اشرفیہ سے بڑی تھیلی نذرانہ کے طور پر دے دی کہ اس دولت سے وہ اس گھوڑے سے بھی قیمتی گھوڑا خرید سکے گا۔ مہمان خاتم کی سخاوت کا گرویدہ ہونے کے ساتھ ساتھ پشیمان بھی تھا کہ اس کی وجہ سے ایک قیمتی گھوڑا ذبح ہو گیا۔ اس نے اشرفیہ کی تھیلی لینے سے انکار کر دیا، مگر خاتم نے کہا، یہ آپ کا رکھنا ہی ہوگی کیونکہ میں اپنی مہمان کی فرمائش پوری نہیں کر سکتا ہوں۔ خاتم سخی ہونے کے ساتھ ساتھ بہت نرم دل بھی تھا۔ اس روز اسے اس بات کا لال ہو رہا تھا کہ وہ اپنے مہمان کی خواہش پوری کرنے میں ناکام رہا ہے، جبکہ مہمان اس کی نرم دلی اور سخاوت کے گن گاتا ہوا اپنے گھر چلا گیا۔ ادھر عرب کا نافل بادشاہ سوچ رہا تھا کہ اگر خاتم کی سخاوت اور مقبولیت اسی طرح بڑھتی رہی تو پھر لوگ اس کی ہر طرح جائیں گے، کوئی اس کی طرح نہ آئے گا۔ اس نے ایک بہادر اور طاقتور سپاہی سے کہا کہ وہ خاتم کو قتل کر دے اور اسے بھاری انعام ملے گا۔ خاتم کیونکہ نیک دل اور سخی انسان تھا، اس لیے وہ اپنی ساتھ محافظ نہیں رہتا تھا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ موت جب آنی ہے تب ہی آئے گی اور جب آئے گی تو کوئی محافظ سے بچا نہیں سکے گا۔ بادشاہ نفل کا بھیجا ہوا سپاہی ایک مہمان کے روپ میں خاتم کے محل پہنچ گیا۔ ایک رات جب وہ لوگ سو رہے تھے، وہ سپاہی خاموشی سے خاتم کے خوابگاہ تک پہنچ گیا۔ اس نے دیکھا کہ خاتم گہری نیند سو رہا تھا، تو اس نے اپنے کمر سے بندھا خنجر کو نکالا اور پوری طاقت سے اس پر وار کر دیا۔ اسی وقت خاتم نے کروٹ لیا، سپاہی کا نشانہ چونک گیا اور وہ خاتم کے اوپر گر گیا۔ خاتم اس دوران نیند سے بیدار ہو چکا تھا۔ اس نے اپنے مہمان سپاہی کو قابو کر لیا اور اس سے پوچھا کہ اس نے ایسا کیوں کیا ہے، کیا اس کی مہمان نوازی میں کوئی کمی رہ گئی تھی؟ سپاہی نے خاتم کے صاف صاف بتا دیا کہ وہ یہاں کس لیے آیا تھا۔ خاتم نے اس کا کہا، مجھے قتل کر کے اگر تمہیں دولت ملتی ہے تو فوراً قتل کر دیں، اس سے پہلے کہ میرے ملازم آ جائیں تو مجھے تمہیں مار سکتے ہوں۔ میں مزاحمت نہیں کرو نا۔ سپاہی یہ سمجھ رہا تھا کہ اب اس کی موت آ گئی، کیونکہ خاتم کے پکڑنے سے اس کا نکل جانا ممکن نہیں تھا۔ خاتم کو یہ رویہ دیکھ کر سپاہی کہنے لگا، حضور مجھے معاف کر دیں، مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی ہے، میں توبہ کرتا ہوں اور آئندہ سے ہمیشہ آپ کا وفادار رہوں گا۔ خاتم نے صرف اسے معاف کیا بلکہ اشرفیہ سے بھری تھیلی بھی دی، کیونکہ اسے یہ گوارا نہ تھا کہ اس کا مہمان اس کے گھر سے خالی ہاتھ جائے۔ صرف 5 منٹ 3 بج چکے تھے، مگر حسن ابھی تک ٹی وی لانج میں
بڑا جمع تھا۔ اماں نے اسے وہاں دیکھا تو چسی گئی اسے حسن، آپ نے ابھی تک نماز نہیں پڑھی، سوائے 1 بجے اذان ہو چکی ہے اور صرف صوفہ کوئی نہ کوئی لنگڑاتا عزد پیش کر کے 3 بجے نماز پڑھتے ہیں، منع کرو یا سمجھ جاؤ تو جواب ملتا ہے کہ 5 بجے تک وقت ہے تمہارا، بس چلے تو تمہارے ساری نمازیں ایک ساتھ ہی ادا کر لو، بار بار وضو بھی نہ کرنا پڑے۔ ماں باپ کی جلی کری سننے کے بعد بھی حسن ٹس سے مس نہ ہوا، کہنے لگا بس یہ پروگرام 3:30 بجے ختم ہوتا ہے تو میں نماز پڑھتا ہوں۔ ماما آپ نے جا کر رحمہ آپ کو شکایت لگا دی۔ رحمہ آپی بولی، اچھا تم خاموش رہو، عصر کی نماز کے بعد وہ میرے پاس پڑھنے آئے گا تو میں اسے سمجھا دوں گی۔ شام کو حسن رحمہ آپ کے پاس جا کر بیٹھی اور کتاب نکالنے لگا۔ رحمہ آپی نے حسن کو ٹوک دیا، نہیں حسن، آج ہم نصابی کتاب سے کچھ پڑھنے کی بجائے علمی زندگی کے متعلق باتیں کریں گے۔ آپ یہ بتائیں کہ وقت پر نماز کیوں نہیں ادا کرتے؟ باجی دیکھو، ہمارے پاس اور بھی کام ہوتے ہیں، مشاغل ہوتی ہے، تو میرا خیال میں ان کا نپٹا کر نماز پڑھ لینے میں کوئی حرج نہیں ہے، حسن نے جواب دیا۔ رحمہ آپی نے حسن کا موقف سنایا اور کچھ توقف کے بعد بولی، دیکھو حسن، ہم نماز پڑھتے ہیں اللہ تعالی کی قربت اور محبت کے اصول کی خاطر، تو جب اللہ تعالیٰ نے ادائیگی نماز کے لیے وقت مقرر کیا ہے تو کیا یہ ہمیں زیب دیتا ہے کہ اس وقت سے روگردانی کرے؟ اگر تم کوئی بہت عظیم شخص ملنے کے بعد لائے تو کیا تم اس کے دیے گئے وقت میں تبدیلی کرو گے؟ دیر سے جاگے نہیں نا؟ تو اللہ تعالیٰ عظیم کون ہے؟ اور جس وقت مؤذن اذان دیتا ہے تو ہر مسلمان ان لفظوں کو دہراتا ہے اور ان کے الفاظ کے سبب غلط مسلم پر محبت لے کر سرار طاری ہو جاتا ہے، اور ہم اگر اسی سر کی زیر اسرار نماز ادا کریں تو یقیناً خشوع و خضوع سے ادا کر پائیں گے۔ اور ویسے بھی نماز میں وقت ہی کتنا لگتا ہے، زیادہ سے زیادہ 20 منٹ، اور اگر ان 20 منٹوں کے بدلے انسان کو مالکنائے کی محبت اور قربت کا حصول ہوتا ہے تو یہ ہرگز کھاٹے کا دار نہیں ہے۔ ساری زندگی میں اگر ہر دن نماز مقرر وقت پر ادا کریں تو دنیا اور آخرت دونوں سنوار جائیں، اس لیے ہمیں وقت پر نماز پڑھنی چاہیے۔ ویسے بھی تم نے بھی اماں کو کتنے سناتے ہوئے گا، ویلے دی نماز کو ویلے دی ٹکری، یعنی جو وقت پر ادا ہو جائے وہی نماز، اور جو بے وقت نہ ادا کی جائے وہ صرف ٹکرائیں ہی ہیں۔ وصیت مسلمان ہمیں نماز کی ادائیگی کا وقت اپنے
روز مرد کے کام دھندے کی ثابت سے طے نہیں کرنی چاہیے بلکہ کام دھندے نماز کے اوقات کے ثابت سے کرنی چاہیے۔ امید ہے کہ میری بات سمجھنے کی نہ صرف کوشش کرو گے بلکہ اس پر عمل بھی کرو گے، کیونکہ علم بغیر عمل کے کاری ہے۔ رحمہ آپی کی چپ ہونے پر حسن سر جھکائے کمرے سے باہر گیا۔ ماما آپی نے حسن کر گیٹ